السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام۔ مفتی محمد اشفاق آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور سوال و جواب کا سلسلہ جاری ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ بھی اسٹوڈیو کے نمبر پر فون کر کے معلوم کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ ابھی بریک سے پہلے جو سوال آیا تھا، ہماری بہن نے پوچھا کہ ان کی بیٹی کے لیے دو مسئلے ہیں، ایک تو ان کی جاب کا مسئلہ ہے اور ایک رشتے کا مسئلہ ہے۔ دونوں مسئلے ہیں، انشاءاللہ ایک ہی آیت میں یہ دونوں مسئلے حل ہو جائیں گے۔ بیٹی سے کہے کہ روزانہ 100 ٹائمز یہ آیت پڑھے۔ آیت نمبر 114 پارہ نمبر 7 سورہ مائدہ۔ اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ شروع میں آخر میں 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اور آپ یہ کریں کہ روزانہ سورہ ممتحنہ پڑھیں۔ سورہ ممتحنہ پارہ نمبر 28، اس میں 3rd سورت ہے۔ یہ ایک مرتبہ کوئی بھی نماز کے بعد آپ پڑھتی رہیں اور اس کے بعد دعا کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی بیٹی کے لیے کوئی اچھا رشتہ عطا فرمائے گا۔ بھائی کی ناراضگی کا جو آپ نے مسئلہ پوچھا ہے کہ اس حالت میں ان کا انتقال ہو گیا کہ ناراضگی باقی تھی، آپ تو چاہتی تھیں لیکن انہوں نے بات نہیں کی۔ خیر، ابھی بھی آپ یہ کر سکتی ہیں کہ ان کے لیے کچھ ایصال ثواب کریں، روزانہ کچھ پڑھ کر ان کو ثواب پہنچائیں، کچھ صدقہ جاریہ کر کے ان کے لیے ثواب پہنچائیں، تو انشاءاللہ جب یہ ثواب ان کو پہنچے گا اور آپ کی طرف سے یہ ثواب کا ہدیہ ان کو ملے گا تو وہ آپ سے خوش ہو جائیں گے اور ناراضگی ختم ہو جائے گی۔ حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ علاج خود بتایا ہے ان اولاد کے لیے جن کی ماں باپ اس حال میں انتقال کر جائیں کہ ماں باپ ناراض ہو، فرمایا کہ یہ علاج کرو، اس سے ان کو خوشی حاصل ہوگی اور وہ راضی ہو جائیں گے۔ تو آپ بھی یہ طریقہ استعمال کریں۔ اور ساتھ ہی ساتھ صدقہ جاریہ میں یہ ہے کہ کہیں پانی کا نظم کر سکتی ہیں، کوئی مسجد کے بنانے میں کچھ حصہ لے سکتی ہیں، یہ بھی آپ کر سکتی ہیں مرحوم کے لیے۔ ایک اور کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم وعلیکم ورحمۃ اللہ السلام وبرکاتہ۔ جی ابھی آپ نے میں پہلے بھی کیا تھا تو میری آنٹی کہتی ہیں کہ پھر کرے نا، ان کی پوتی ہے نا تو وہ کہتے ہیں اس کے لیے کوئی اچھا رشتہ آئے نا۔ اب آگے ہم نے سنا نہیں، آپ نے بتایا، میرے اسی بارے میں آپ کو آگے فون آیا، مگر وہ ہم نے ریکارڈنگ پہ نہیں اس وقت لگایا ہوا۔ چلے تو دوبارہ پلیز بتا بتائیے، دیتے بتائیے گا کہ پڑھنے کے لیے کہ اچھا رشتہ آئے۔ جی انشاءاللہ بتاتے ہیں۔ ضرور۔ ناظرین کرام، ایک مرتبہ اس سے پہلے بھی بارہا اس سے پہلے یہ بات بتائی تھی کہ ایک تو یہ کہ اگر آپ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہوں تو آپ پیچھے بھی جا کر پروگرام میں جو کچھ جواب دیے گئے دوبارہ دیکھ سکتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ صبح میں ریپیٹ ہوتا ہے پروگرام، اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تیسرا یہ کہ یوٹیوب پر یہ اپلوڈ بھی کیا جاتا ہے، اس میں بھی آپ دوبارہ دیکھ سکتی ہیں۔ خیر، رشتے کے لیے ایک عمل جو بتایا تھا وہ سورہ مائدہ کا عمل ہے۔ سورہ مائدہ پارہ نمبر 7 آیت نمبر 114 نمبر کی آیت اللہم سے شروع ہوتی ہے، الرازقین پر ختم ہوتی ہے۔ اس کو روزانہ 100 مرتبہ پڑھیں اور ان کی والدہ کو چاہیے کہ سورہ ممتحنہ پڑھے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا بہترین رشتہ عطا فرمائیں گے۔ ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام۔ اگر آپ بھی کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں یا آپ کسی پریشانی کا حل چاہتے ہیں تو اسٹوڈیو کے نمبر پر فون کر کے معلوم کر سکتے ہیں، انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، سورہ انبیاء کے آخری رکوع میں اللہ فرماتے ہیں جو بھی نیک عمل کرے گا ایمان کی حالت میں وہ ضائع نہیں جائے گا۔ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، جس بستی کو بھی ہم نے ہلاک کیا ہے دوبارہ اس کو زندہ ہونا ہے۔ حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، حتیٰ کہ جس وقت یاجوج ماجوج کھل جائیں گے، وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، اور وہ ہر اونچائی سے نیچے سرکتے ہوں گے، پھسلتے ہوں گے۔
یاجوج اور ماجوج کا تذکرہ قرآن و حدیث میں کئی جگہ پر ہے. ایک یہاں پر ہے قرآن مجید میں، دوسرا سورہ کہف میں ہے. سورہ کہف جسے ہم ہر جمعے تلاوت کرتے ہیں. قالوا یا ذا القرنین ان یأجوج ومأجوج مفسدون فی الارض فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بیننا وبینہم سدا. جب ذوالقرنین نے سفر کیا تو قرآن نے 3 سفر کا ذکر کیا. مطلع الشمس، مغرب الشمس ویسٹرن سائڈ کا سفر کیا، مطلع الشمس ایسٹرن سائڈ کا سفر کیا، اور تیسرے سفر کی سمت نہیں بتائی گئی لیکن یہ بتایا گیا کہ وہاں پر ایک عجیب و غریب قوم تھی. ایک کالر لائن پر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی میں نے پوچھنا تھا جو آپ نے ابھی رشتے کے لیے بتائی ہے آیت جو 100 ٹائم پڑھنی ہے، وہ ماں پڑھ سکتی ہے بجائے بچی کے؟ ماں بھی پڑھ سکتی لیکن بچی پڑھے تو اور اچھا ہے. اگر نہ پڑھے تو پھر ظاہر ماں پڑھ لے. جی ماں بھی پڑھ سکتی. دوسری آیت بتائی ہے آپ نے جو ماں نے پڑھنی ہے، وہ کون سی اس بارے میں؟ 28 پارے میں سورہ ممتحنہ. کون سی آیت ہے؟ آیت نہیں ہے، فل سورت ہے ممتحنہ. اچھا پوری سورت پڑھنی ہے؟ جی ممتحنہ 3rd سورت، یہ 3rd سورت فرام 28 پارہ. پوری سورت پڑھنی ہے؟ جی چلو مہربانی. السلام علیکم. اور ایک کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ایک سوال پوچھنا ہے مفتی صاحب. جی فرمائیے. آپ یہ بہنیں جو رشتوں کے لیے پریشان ہیں، پلیز آپ ان کو صرف یہ سمجھا دیں کہ بچوں کی تربیت کیسے کریں اور کوئی رشتہ آئے تو کیسے اس کو دیکھیں. جب کوئی رشتے آتے ہیں تو یہ بڑے بڑے ڈائلاگ، وہ پچھلی ویک کو بھی میں نے بتایا تھا، تو وہ رشتے ہی پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو پریشان ہوتی ہیں. تو خدا کے لیے ان کو سمجھا دیں آپ، شرعی لحاظ سے عورتوں کو گھرداری سکھانی چاہیے، دین سکھانا چاہیے. یہ نہیں کہ بڑی بڑی جابیں، بڑی بڑی یہ ہے وہ ہے تو پھر رشتے نہیں آتے، پھر پریشان ہوتی ہیں. آپ صرف ان کو تربیت کے بارے میں پلیز سمجھا دیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. ٹھیک ہے انشاءاللہ. جزاک اللہ. جزاک اللہ. السلام علیکم. دیکھیے آپ نے بہت اچھی بات کہی ہے کہ لڑکیوں کی تربیت ایسی کی جائے کہ لوگ یہ چاہیں کہ ہم اس لڑکی کو اپنی بہو بنائیں. یعنی گھریلو امور میں بھی ماہر ہو، اس کے اخلاق ہو، اس کی تربیت ایسی ہو تاکہ ہر فیملی اور ہر آدمی یہ چاہے کہ یہ میری بیوی بنے یا میری بہو بنے. حدیث میں آتا ہے 4 ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے لڑکیوں کا انتخاب ہوتا ہے. لمالہا، اس کے مال کی وجہ سے، مالدار ہے. ولی جمالہا، اس کے حسن اور خوبصورتی کی وجہ سے. ولی حسبہا، اور اس کے خاندان کی وجہ سے. ولی دینہا، اور اس کی دینداری کی وجہ سے. فاظفر بذات الدین، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو خطاب کرتے ہوئے، تم دیندار لڑکی کو ترجیح دینا، جس کے اندر دین ہو، دینی علم ہو، تقوی و پرہیزگاری ہو. اس لیے کہ بہو کا آنا گھر کے اندر ایک معلمہ کا آنا ہے، ایک تربیت کرنے والی کا آنا ہے. بیوی جس سے اولاد پیدا ہوگی، اس اولاد کی تربیت سب سے پہلے ماں کی گود میں ہوتی ہے. اگر یہ ماں کی گود دیندار اور پرہیزگار ہے تو بچے کی تربیت ایسی ہوگی کہ دیندار اور پرہیزگار بنے گا. اور اگر ماں کی تربیت میں کوئی کمی ہے تو پھر وہ بچہ پہلے ہی سے، شروع ہی سے اس کا ذہن بے دین ہوگا. اس کو اسلام سے محبت پیدا نہیں ہوگی اس بچے کو جس کی ماں نے اس کو اسلام نہیں سکھایا. تو یقیناً اور بہت سے مسائل اور بہت سے پرابلمز اور بھی ہیں، لیکن آپ نے جو کہا کہ دینداری ہونی چاہیے، تربیت ہونی چاہیے، یہ بہت ضروری ہے اور ہر ماں کو اس بارے میں اپنی بچیوں کے لیے فکر کرنی چاہیے. وہ جو سورہ ممتحنہ ہے اس کے بارے میں یاد رکھیں، یہ پوری سورت ہے 28 پارے کی 3rd سورت. 28 پارہ 28ویں پارے میں پہلی سورت کا نام المجادلہ، دوسری سورت کا نام الحشر اور تیسری سورت کا نام الممتحنہ. اس کو پڑھنی ہے فل سورت، 2 رکوع کی ہے، میرے خیال سے وہ 3 سائیڈ کی بنتی ہے، وہ 3 سائیڈ سے یہ سورت ہے.
اطمینان سے آپ پڑھیں تو بھی 10 منٹ میں پڑھی جائے گی۔ ایک اور کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی حضور میرے پاس ایک سوال ہے۔ میرے ہسبینڈ کو کسی نے بلیک میجک کر لیا ہے، اللہ، استخارہ میں اٹھا ہے۔ اب کیا ایسی کوئی عمل ہے جو میں کروں گی تو ان کے اوپر سے یہ ریموو ہو جائے گا؟ کیونکہ وہ میرے پاس نہیں ہے ابھی، وہ دور ہے مجھ سے، بہت دور ہے۔ تو یہ جو جادو کیا گیا یہ کیسے پتہ چلا؟ استخارہ میں۔ استخارے میں پتہ چلا، اچھا ہاں جی ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور ایک کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی I am not a Nosy Parker, but I was listening to her, to your talk to that lady ماشاء اللہ، who was talking to you, and she is right. یس رائٹ، From my own experience, yeah. here when I moved to this area, one taxi driver told me, we're just talking about our ladies and girls, and he said to me, one lady rang for the taxi. He says she wants to go to college. When he came, she said to him, take me to that hotel, my boyfriend is waiting there. اللہ، You know what he did? He says, go out, otherwise I'll call the police. And I saw myself, other Asian girl, I think she was Pakistani, she was smoking, اللہ، sitting with all the men. So ماں باپ کو اتنی عقل نہیں ہے. They only know money, money, money. They don't look after the children. yes, I'm sorry, Mufti Sahab, no, but I was very, very upset. yeah, this is reality of ground, yes. Yeah, I'm sorry. Okay, She was right. okay, جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔ پہلے ہماری بہن کا جو سوال تھا کہ ان کے ہسبینڈ پر جادو کیا گیا ہے، جادو کے توڑ کے لیے وہی آیتیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو کیا گیا تو اللہ نے نازل فرمائیں، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ 2 صورتیں اس وقت نازل ہوئیں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھ کر ہی وہ جادو کو دور کیا ہے۔ تو کچھ صورتیں میں بتلا رہا ہوں، کچھ آیتیں بتلا رہا ہوں، آپ اس کو نوٹ کر لیں یا اسی طرح ریپیٹ پروگرام میں سن لیں۔ سب سے پہلے سورہ فاتحہ، اس کے بعد سورہ آل عمران کے اندر قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، یہ 2 آیتیں ہیں۔ اس کے بعد آیت الکرسی پڑھیں۔ اس کے بعد لقد جاءکم رسول من انفسکم، یہ سورہ توبہ کی لاسٹ 2 آیتس، یہ 11 پارے کے اندر ہے، اس کو پڑھیں۔ اور اس کے بعد چاروں قل یا ایھا الکافرون، قل ھو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ان تمام کو آپ روزانہ پڑھیں اور ان کے لیے دعا کریں۔ یوں سمجھ لیں کہ وہ سامنے کھڑے ہیں آپ کے شوہر، یوں پھونک مار دیں، امیجن کریں اور اس کے بعد پھونک مار دیں اور دعا بھی کریں، تو انشاءاللہ ان کا یہ جو اثرات ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ اگر آپ ان کو بھی یہ کہیں کہ یہ صورتیں آپ پڑھیں، یہ آیتیں پڑھیں، تو انشاءاللہ اور بھی زیادہ فائدہ ہوگا، وہ خود پڑھیں تو، لیکن آپ بھی پڑھ کے دعا کر سکتی ہیں۔ اور اپنے گھر میں ایک مرتبہ سورہ بقرہ کو مکمل پڑھ کے تمام کونوں میں پانی میں پھونک کر تھوڑا تھوڑا پانی چھڑک دیں، تو آپ کے گھر سے بھی اس طرح کے اثرات ختم ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ہماری سسٹر نے کچھ ان کے بیڈ ایکسپیرینس جو تھے وہ بتایا کہ حالات اس طرح چل رہے ہیں کہ لڑکیوں کی تربیت میں کمی ہے، جس کی وجہ سے وہ غلط راستے پر نکل جا رہی ہیں۔ پیرنٹس کو اس بارے میں سوچنا چاہیے اور توجہ کرنی چاہیے کہ ہماری بچیاں کہاں جا رہی ہیں، کیا کر رہی ہیں۔ حق تعالیٰ سے دعا ہے کہ حق تعالیٰ شانہ تمام لڑکیوں کو راہ ہدایت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس طرح کی تمام غلطیوں سے، گناہوں سے ان کو بچائے۔ ذکر چل رہا تھا یاجوج اور ماجوج کا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف کے اندر حضرت ذوالقرنین کا جہاں ذکر فرمایا، 3 سفر کا ذکر کیا، ایک
ویسٹرن سائڈ کا انہوں نے سفر کیا، ایک ایسٹرن سائڈ پر، اور ایک سائڈ ذکر نہیں فرمائی، کہا کہ ایسی قوم کے پاس پہنچے جو بات بھی نہیں سمجھتے تھے، انہوں نے اشارے سے یا کوئی انٹرپریٹر ہوگا ترجمان، اس کے ذریعے بات بتائی، ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، کہ یاجوج اور ماجوج ہماری سرزمین میں آ کر فساد مچاتے ہیں، آپ ہمارے لیے دیوار بنا دیجئے، جس سائڈ سے یہ انٹر ہوتے ہیں وہاں دیوار بنا دیجئے، ایک والی کی طرح ہے، ادھر بھی پہاڑ ہے ادھر بھی پہاڑ ہے، بیچ میں آپ آئرن دیوار، آئرن وال بنا دیں جس کی وجہ سے وہ ادھر نہ آ سکے۔ حضرت ذوالقرنین نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے، انہوں نے اس بات کے لیے رضامندی ظاہر کی کہ ہم اس کے لیے آپ کو خرچہ بھی دیتے ہیں۔ کہا خرچے کی ضرورت نہیں، آپ مجھے مین پاور کچھ کام کرنے والے دیجئے، اور پھر ایسی دیوار بنا دی جس کے بعد یاجوج ماجوج کا ادھر آنا بند ہو گیا۔ ساتھ میں یہ کہا جب اللہ کا وعدہ آئے گا تب یہ دیوار ٹوٹ جائے گی، لیکن وہ کب یہ نہیں، یعنی فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، جب رب کا وعدہ آئے گا یہ دیوار ختم ہو جائے گی۔ حدیث میں ذکر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نکلے، اپنے گھر سے مسجد میں آئے، لوگ بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے۔ آپ نے پوچھا کیا باتیں کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا نتذاکر الساعۃ، ہم قیامت کا ذکر کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک 10 نشانیاں نہ دیکھ لو، جن میں سے ایک یاجوج ماجوج کا نکلنا بتایا، یا دجال کا نکلنا بتایا، دابۃ الارض کا نکلنا، سورج کا مغرب سے نکلنا، اور دخان، اس طرح کی 10 علامتیں بتائی جس میں یاجوج ماجوج کا بھی ذکر ہے۔ اب یہ کہ یاجوج ماجوج کہاں پر ہیں، وہ بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ وہ اس آبادی میں دنیا کے اندر مکس ہو چکے ہیں، اس لیے کہ قرآن سے کہیں ثابت نہیں کہ وہ دیوار قیامت تک باقی رہے گی۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یاجوج ماجوج کوئی عجیب و غریب مخلوق ہے جو ایک بالشٹ کی سائز ہے، ہینڈ اسپان کے برابر، ان کے بڑے بڑے کان ہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ یاجوج ماجوج سیم لائک اس انسان کی طرح، ہماری طرح انسان ہے وہ، اس لیے کہ سورہ صافات کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جہاں نوح علیہ السلام کا تذکرہ آیا، وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، ہم نے ان کی اولاد کو باقی رہنے والوں میں رکھا، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد سے دنیا میں اب تمام نسل انسانی باقی رہے گی، چلے گی، اور کوئی سلسلہ نہیں ہوگا۔ معلوم ہوا کہ نوح علیہ السلام کی اولاد میں یاجوج ماجوج بھی ہے، دے آر ہیومن سیم لائک اس، ہماری طرح انسان ہے وہ۔ اگر انسان ہے تو پھر وہ کہاں پر ہیں؟ دنیا کے تمام علاقے، دنیا کے تمام حصوں پر انسان پہنچ چکا ہے، یا کم از کم تحقیق کر لی گئی کہ فلاں کیا ہے، لیکن ابھی تک کوئی ایسی جگہ باقی نہیں جہاں پر یاجوج ماجوج نظر آئے ہوں۔ اور جو ان کی کیفیت بیان کی گئی ہے وہ کچھ عجیب ہے۔ عجیب کا مطلب جس وقت وہ نکلیں گے، من کل حدب ینسلون، جہاں سے گزریں گے فساد مچاتے ہوئے گزریں گے، اور وہاں جہاں سے کبھی ندی بہہ رہی تھی کہیں گے کسی وقت یہاں پر پانی رہا ہوگا، یعنی جب بعد والے گزریں گے، شروع کا حصہ جب گزرے گا یاجوج ماجوج کا تو اس کو پانی کو پینے کے لیے استعمال کریں گے، اتنا پئیں گے سب حتیٰ کہ وہ پانی ختم ہو جائے گا۔ تو گویا جس بستی سے گزریں گے وہ بربادی اور تباہی مچاتے ہوئے گزریں گے۔ تو اس طرح آج بہت سی قومیں ہیں جنہوں نے جس بستی میں داخلہ کیا، جس ملک میں گئے وہاں تباہی مچائی ہے۔ بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ وہ انسانوں ہی کی طرح ہے، اور وہ جو آیا ہے حتیٰ اذا فتحت یاجوج و ماجوج، قیامت کے قریب میں ان کا ایک بارگی مسلمانوں پر حملہ کرنا یا انسانی آبادیوں پر حملہ کرنا، اس سے مطلب یہ ہے کہ وہ ایک ساتھ کسی جگہ پر اٹیک کریں گے، حملہ کریں گے، اور وہ جہاں راستے میں جو چیز آئے گی اس کو فساد کے ساتھ برباد کرتے ہوئے جائیں گے۔ ہے وہ بھی انسان، وہ انسانی آبادیوں میں رہ رہے ہیں، ہماری طرح کھا پی رہے ہیں، لیکن ابھی اس وقت
پرسکون ہیں، کام ڈاؤن ہیں۔ قیامت کے قریب وہ اس طرح اٹیک کریں گے جس کی وجہ سے بربادی پھیلے گی۔ یہ ذکر بہت سی حدیثوں میں ملتا ہے کہ وہ کیا کریں گے، حتیٰ کہ پھر اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو ادھر اتاریں گے دجال کے مقابلے کے لیے، اور یاجوج ماجوج کو اللہ تعالیٰ ایک ایسی بیماری کے ذریعے ختم کر دیں گے جس میں وہ ایک جان کی طرح ختم ہو جائیں گے۔ جس طرح ایک آدمی مرتا ہے اس میں کتنی دیر لگتی ہے، اتنی دیر میں وہ ملینز اور ملین انسان مر جائیں گے۔ اس کے بعد جب عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ پرندے آ کر ان کی لاشوں کو سمندر میں ڈال دیں گے، پھر سخت بارش ہوگی، ہیوی رین، اور یہ تمام علاقہ دھل جائے گا، صاف ہو جائے گا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتیں ظاہر ہوگی۔ ایک اور کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ ٹھیک ہے آپ بھائی؟ جی الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ بھائی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اگر آج صحیح دل سے کلمہ پڑھ لینا ہے تو کوئی فساد نہیں رہتا، ہمارے کلمہ پڑھنے میں بھی غلطی ہے، ہماری نماز میں غلطی ہے، ہمارے دل دماغ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ یہ شیطان نے سب کے دماغوں پر ہاتھ رکھ دیا ہے۔ اللہ صحیح ہے۔ تو یہ یہاں کی اولاد جو ہے نا، میری اولاد نے تو مجھے الٹا لٹکا دیا ہے، اللہ، مگر میں نے ایسی جان بوجھ کے کوئی غلطی نہیں کی۔ میں ہر ٹائم یہی سوچتی ہوں کہ اللہ مجھے کس گناہ کی سزا ہے، میری کب زندگی ختم، میں کیا کروں، حرام موت سے میں ڈرتی ہوں، زندگی جینے کے قابل نہیں ہوں۔ اللہ، آپ صبر کیجئے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حالات ہیں آپ پر انشاءاللہ۔ اس کے 8 سال ہو گئے میرے بھائی، ایک دن 8 سال سے میں کٹ رہی ہوں اور صرف ذکر حبیب میں گزار رہی ہوں۔ ماشاءاللہ، چلو اللہ تعالیٰ، کوئی دین نہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سکون نصیب فرمائے اور عافیت عطا فرمائے۔ ہر ایک لڑکا ہے جس سے طوفان مچایا ہے، اس کی بیوی اور اس کی ساس نے، میری بھابھی نے، بے گھر بے آس بے سہارا لاوارث لاچار کیا ہوا ہے، اور میں خدا سے شکر کرتی ہوں کہ اللہ نے پتہ نہیں کون سے نیکی سن کے مجھے پاکستان سے یاد ہے، جو مجھے روٹی تو کھانے کو ملتی نہیں تو وہاں تو میں بھینسوں کے پاؤں کے نیچے آ کے مر جاتی۔ اللہ، چلیے انشاءاللہ کوئی آپ کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ السلام تو اس علیکم۔ لڑکے کو بس میں کہتی ہوں کہ اللہ ہدایت دے، اس کے دل میں اس کے حبیب جاگے اور تو میرے پہ رحم کھائے۔ ضرور انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ اور ہم میرا فوت ہو گیا، اس کو 22 سال ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ آمین۔ جو بھی اس دنیا سے جاتا ہے اللہ اس کی مغفرت فرمائے، آمین، آمین۔ اور جو زندہ ہے اللہ ان کو عشق حبیب کی زندگی نصیب کرے۔ آمین۔ اوکے بھائی، اللہ آمین۔ حافظ۔ السلام علیکم۔ دیکھیے آپ نے جو اپنی حالت بتائی ہے یہ بہت دردناک ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا مونس و غمخوار بن جائے، اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے۔ ایک بات آپ پازیٹیو بھی سوچیں کہ بہت سی عورتیں اس وقت ایسی ہیں جو نہ چل سکتی ہیں نہ پھر سکتی ہیں، اسپتالوں میں ہیں، بیڈ پر پڑی ہیں، دواؤں کی محتاج ہیں، مشینوں کی محتاج ہیں۔ اللہ نے آپ کو چلتے پھرتے رکھا ہے، کھاتے پیتے رکھا ہے، تو بہت سی نعمتیں اللہ کی آپ کے ساتھ ہیں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور بہت سی عورتیں جیسا کہ آپ نے بتایا پاکستان میں اگر ہوتی تو کیا ہوتا، تو پاکستان میں اس طرح کی ہزاروں لاکھوں عورتیں ہیں جو اپنے گھر میں رہتے ہوئے گھر والوں کے ظلم کا شکار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں آپ کو اتنا تو رکھا کہ کھانے پینے کی آزادی ہے، آپ جب چاہتی ہیں سوتی ہیں، جب چاہتی ہیں اٹھتی ہیں، اللہ کی عبادت کر رہی ہیں، ذکر میں اللہ کی لگی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وقت دیا ہے۔ قرآن کی تلاوت کیجئے اور ذکر کرتی رہیں، اللہ کو یاد کرتی رہیں، اپنے بچوں کے لیے دعا کرتی رہیں اس کی ہدایت کے لیے، اور ہر نماز میں ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، 19 پارہ سورہ فرقان کے آخری رکوع میں آیت ہے، اس کو اپنی ہر دعا میں شامل کریں۔ ہم بھی دعا کرتے ہیں حق تعالی شان ہو آپ کی اولاد کو اور آپ کی طرح جتنی مائیں ہیں ان تمام کی اولاد کو ہدایت عطا فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ علانیتہ وسرہ۔ اللہم صلی علی محمد بعدد من صلی وصام۔ اللہم صلی علی محمد بعدد من قعد وقام۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے ہر شر سے ہماری حفاظت فرما، جو بیمار ان سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ ہماری جس بہن نے اپنی دردناک حالت سنائی ہے ان کا مونس و غمخوار بن جا۔ اے اللہ ان کی اولاد کو ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ ان کو اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو
ماں باپ اپنے بچوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں، اللہ ان کو اچھے اور مناسب رشتے عطا فرما، ان کی شادیاں آسان فرما، جو بے اولاد ان کو اولاد صالح عطا فرما، جن کی اولاد نافرمان ان کے اولاد کو مطیع اور فرما بردار بنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہمارے حق میں مقدر فرما، جتنے شرور سے پناہ چاہی ہماری بھی اس سے حفاظت فرما۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و فعل میں ہماری دعاؤں قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔